ایک دوسرے سے ناراض مت ہوا کریں، کیونکہ میں اور آپ ان کے امتی ہیں جو دشمنوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوتیں، نہ یہ بازاروں میں بکتی ہیں، یہ تو آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہیں، جہاں من پسند روح ملے وہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ علم کتابوں والا بھی کام نہیں آیا، زندگی امتحان سارے غیر نصابی لیتی رہی۔ وہ لمحہ بہت ہی بھاری ہوتا ہے جب ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کے خلاف فیصلہ دے کر اپنے ہی صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ اذیت کی اس حد پر ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس کو کم نہیں کر پاتی، خود آپ کے بس کی بات بھی نہیں رہتی۔ مر جاؤں گی لیکن آواز نہیں دوں گی کہ ٹوٹنے والے قیامت کی انا رکھتے ہیں۔ عورت اپنی نزاکت چھوڑ کر مضبوطی تھام لے تو اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ خدا کرے تجھے تا عمر میری کمی رہے، خدا کرے تیری عمر بہت دراز ہو۔ ہم ایسوں کے جیب میں پیسوں سے زیادہ مسئلے ہوتے ہیں۔ ہم اتفاقاً اگر کہیں مل بھی گئے تو کسی فلائٹ یا شاپنگ مال میں نہیں ملیں گے۔ میں نے کانٹوں کو بھی چھو کے بتایا اسے، ایسے چبھتا ہے تیرا بدلا ہوا لہجہ مجھے۔ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اوروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے والدین کے لیے۔ آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر ان کی جان میں جان آتی ہے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اپنی مصیبت چھپا لے اور کسی کو بھی اس کو خبر نہ دے۔ جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی تکلیفیں، درد، دکھ، اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کی بے اعتباری، کبھی نہ لوٹ کر آنے والوں کا غم، وعدوں کی پامالیاں اور نہ جانے کیا کیا احساسات، جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں نے اپنی زندگی میں جس کو بھی سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، جس کو اپنے دل کے قریب کیا ہے، اسے اپنا رازدار بنایا، جسے تمام مان دیے ہیں، جس پر اندھوں کی طرح یقین کیا ہے، پھر آخر کار انہی لوگوں نے واقعی ثابت کیا ہے کہ ہاں میں واقعی اندھا ہوں، جو لوگوں کو کبھی پہچان نہیں پاتا۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ شوخیاں چھوڑ دی میں نے، رگ رگ میں سنجیدگی گھلتی جا رہی ہے، یہ پاگل سی لڑکی اب سدھرتی جا رہی ہے۔ اجنبیوں کو ہماری ذات اور کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف اتنی دیر متوجہ ہوتے ہیں جتنا ان کی مصروفیات کے درمیان فارغ وقت ہوتا ہے۔ کاش آدمی کسی مال کے عوض اپنا گناہ بیچ سکتا، کسی اجرت کے طور پر دوسروں کی نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا۔ مومن لڑکیاں نگاہیں جھکا کر رکھتی ہیں، وہ اپنے خیالات پر قابو رکھتی ہیں، وہ ہر کسی کو نہیں سوچ لیتی، وہ ہر کسی پر نگاہیں نہیں اٹھا لیتی، وہ ہر کسی کی خواہش نہیں کر لیتی۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی وہ دھکا ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھ جاتے ہیں۔ جب متبادل مل جائیں تو لوگ تبدیل کر لیتے ہیں، راستہ بھی، مزاج بھی، رشتہ بھی، کتاب بھی اور الفاظ بھی۔ اناؤں، نفرتوں، خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوا کرتے ہیں۔ وقت اور بخت کبھی ساتھ نہیں چلتے، کبھی وقت ہاتھ چھڑا لیتا ہے تو کبھی بخت، اگر اتفاق سے دونوں مل جائیں
تو انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا وقت اور بخت ہمیشہ ایک ساتھ رہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم بھی شکستہ دل ہیں، پریشان تم بھی ہو، اندر سے ریزہ ریزہ میری جان تم بھی ہو۔ ہم بھی ہیں ایک اجڑے ہوئے شہر کی طرح، آنکھیں بتا رہی ہیں کہ ویران تم بھی ہو۔ بہت قریب سے انجان بن کر گزرا ہے وہ جو بہت دور سے پہچان لیا کرتا تھا۔ کھیلا میرے خلوص سے لوگوں نے اس قدر، لہجے میں شوخیوں کی جگہ سوز رہ گیا۔ ہر شخص ہی مفاد سے وابستہ ہے یہاں، ہر ربط دل نشیں سبق آموز رہ گیا۔ میری ماں کو 9 مہینے لگے میرا دل بنانے میں نے کسی کو اتنا حق نہیں دیا وہ اسے 9 سیکنڈ میں توڑ دے۔ میں نے اپنی زندگی کا اتنا سستا نہیں بنایا کہ 2 ٹکے کے لوگ آ کر کھیل جائیں۔ میرا وجود کسی تعریف یا اعزاز کا محتاج نہیں۔ میں جانتی ہوں میں بہت خاص ہوں، کیونکہ میرا اللہ کوئی بیکار چیز بناتا ہی نہیں۔ بے شک عرب میں ایک کہاوت ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کی کوئی بہن ہوتی تو انہیں کبھی بھی کنویں میں چھوڑ کر واپس نہ آتی۔ دعا کی قبولیت کی گھڑیاں: نمبر 1 اذان اور اقامت کے درمیان، نمبر 2 تہجد کے وقت، نمبر 3 سجدے میں، نمبر 4 جمعہ کے دن میں 1 گھڑی، نمبر 5 روزے کی حالت میں، نمبر 6 سفر میں، نمبر 7 بارش برستے وقت۔ یہ سب قبولیت کے وقت ہوتے ہیں۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا۔ بس فرق وہاں پر آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ آمین۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے ہو تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ سجدہ کیا کرو۔ سجدہ کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تم کہتے ہو میں اداس باتیں کرتی ہوں، چلو آج یہ رسم توڑ دیتی ہوں۔ تم خوشیاں لے آؤ، میں اداسیاں چھوڑ دیتی ہوں۔ سنو خوشیاں جو لاؤ تو پوری لانا، آدھی ادھوری تو میں خود چھوڑ دیتی ہوں۔ اپنی غلطیوں سے اصلاح: زندگی میں کی ہوئی کچھ غلطیوں کو محض پچھتاوے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ ناکردہ پر تبصرہ کرنا تہمت اور بہتان کہلاتا ہے، اور کردہ پر تبصرہ کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تہمت، بہتان اور غیبت سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو شخص احسان کرتا ہے اسے چپ رہنا چاہیے، لیکن جس پر احسان کیا گیا ہو اسے بولنا چاہیے۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ یہ دنیا بہت پرکشش ہے، اپنی رنگینیوں سے انسان کو خود میں سمو لیتی ہے،
اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو اس میں کھو جاتا ہے نا، یہ اسے بے مول کر دیتی ہے۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ خدا نے انسان بڑی محنت سے بنائے ہیں، ایک بار ٹوٹ جائیں تو جوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ وقت ایسا چل رہا ہے کہ جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر موجود ہیں، لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دوسروں کے سینے سے شر اس وقت دور کر کہ پہلے تو اپنے سینے کی صفائی کر لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اپنا بوجھ خلقت میں سے کسی پر نہ رکھ، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری طرف کسی دوست نے ایسا تحفہ نہیں بھیجا جو مجھے السلام علیکم سے زیادہ پیارا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ وہ لمبی مستی ہے کہ جس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ اور فرماتے ہیں، گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ایک بھائی کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام چھوڑے رہے۔